لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ نبی نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے قرآنی واقعہ اور اس کے تحت ہمیں ملنے والا سبق اور وظیفہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، اس امید سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث کریمہ میں روایت ہے کہ لبید بن اعصم جو یہودی تھا اور اس کی بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ظاہر پر نمودار ہوا تھا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو حق ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بچاؤ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ظاہری آپ کا جو جسد اظہر تھا، جس میں مبارک تھا، اس کے اوپر یہ اثرات نمودار ہوئے، لیکن آپ کے قلب اطہر اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈوریا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن شریف کی دونوں صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ ایک ایک نوٹ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو اس سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتا ہے کہ تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر اور شرک نہ ہو اور شریعت کے متصادم، شریعت کے اصول کے متصادم نہ ہو، یہ بالکل جائز ہیں۔ اسی طرح دھاگے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا یہ بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے۔ اور بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھرایا کرتے تھے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرماتے۔ تو ہمیں بھی رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، وضو کی طہارت کی حالت میں سونا چاہیے، اور آیت الکرسی جو ہے اور سورہ کافرون اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف اور ایک دفعہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کرنا چاہیے اور پورے جسم پر پھیر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ کوئی بھی نہ ظاہری بیماری ہوگی نہ باطنی بیماری ہوگی، کوئی بھی جادو کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کے اوپر، کوئی بھی عمل سفلی ٹونا جادو جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ فلق و ناس، یہ دونوں صورتیں جن و شیاطین اور نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے، پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں
اور مریض کو کھلائے پلائے، انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جاڑو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ ایک اور وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ ہمارے دادا استاد محدث کبیر نے حال ہی میں عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تمام مہلک بیماریوں سے محفوظ و مامون رکھے، تو ہر نماز کے بعد جو اگر اس نماز فرض نماز کے بعد سنتیں ہیں تو سنتوں کے بعد، یا پھر مثلا فجر کی نماز ہے یا عصر کی نماز اس کی میں سنت نہیں ہوتی ہے فرض کے بعد، تو فوراً نماز کے بعد آپ دروشی پڑھیں اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ فلق اور 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر دم کریں، آخر میں بھی دروشی پڑھیں، اور پھر پورے جسم سر سے لے کر کے پاؤں تک آپ ہاتھ کو پھیریں جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مہلک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے گا، اور تمام ظاہری باطنی امراض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ فلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کی شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں یعنی نوٹس میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اور سورہ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جن اور آدمیوں میں سے۔ تو اگر انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب کو تمام ظاہری باطنی امراض سے شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صورتہائے مبارکہ کے صدق و طفیل میں تمام مہلک بیماریوں سے محفوظ و معمون فرمائے، اور ہماری تمام ظاہری باطنی امراض اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین رب العالمین۔